بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 89 نمبر آیہ مبارکہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر یہودی آباد تھے، 3 قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ حضور علیہ الصلاۃ نے ان کو بھی ایمان قبول کرنے کی دعوت دی، اور قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اس میں تورات کے اندر نازل کی جانے والی آیات کی بھی تصدیق تھی، اور قرآن ان تمام معاملات کی تصدیق کر رہا تھا جو اللہ نے تورات میں نازل فرمائے، لیکن انہوں نے کچھ تبدیلیاں کر لی ہوئی تھیں اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل یہود آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج جو 2 قبائل آباد تھے مدینہ کے اندر، ان کے ساتھ یا کفار و مشرکین کے ساتھ جب یہودیوں کی لڑائی ہوتی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو امید یہ تھی کہ جو رسول آئیں گے، جو نبی آئیں گے، وہ بنی اسماعیل نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ وہ بنی اسرائیل کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بنو اسماعیل میں فرمائی کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت یعقوب یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے جس میں بنی اسرائیل ہیں، وہ نبی بھی انہی میں سے آئیں گے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ہماری قوم میں اور ہماری لڑی میں نبی نہیں آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلے تو تم دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی بدولت اور ان کے توسل سے تمہیں فتح نصیب ہوتی تھی، اور جب وہ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہیں تو تم ان کے انکار کر رہے ہو اور ان کے نبی ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو یہ تو کفار والا عمل ہوا کہ اپنی مرضی کی بات مان لی اور مرضی کی چھوڑ دی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتابٌ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یعنی یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، کہ جب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے ان کے پاس آ گیا، مصدق لما معہم، اور یہ کتاب یعنی قرآن تصدیق کر رہا ہے ان احکام کی جو ان کے پاس ہیں، یا جو تورات کے اندر چیزیں موجود ہیں قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، یستفتحون، یہ فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے خلاف یہ فتح طلب کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم، اور جب وہ ان کے پاس تشریف لے آئے، ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے ہیں، کفروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ واقعی وہ رسول ہیں یا کوئی اور ہے، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا ہے وہ شک کی بنا پہ نہیں کیا کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ واقعتاً وہ رسول ہیں جن کا تورات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، واقعتاً وہ رسول ہیں
جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا یا تورات کے ذریعے ہم تک خبر پہنچی تھی، شک نہیں تھا، ان کو پکا یقین تھا کہ واقعتاً یہ وہی نبی اور رسول ہیں جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا۔ لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر، یا اللہ تعالیٰ کی کافروں پر لعنت ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اب یہ حقدار نہیں بنیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ کتنا برا سودا ہے، یعنی کتنی بری خریداری ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنے جانوں کو بیچا، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی ہے، بغیاً، حسد کی بنا پر، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، اپنا کلام نازل فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہاں من یشاء سے مراد بنو اسماعیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل پر اپنا فضل کیا اور بنو اسماعیل میں اپنا آخری رسول بھیجا اور اب قرآن ان میں نازل کیا۔ تو کتنے رسول تھے جو بنی اسرائیل میں آئے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، حضرت موسیٰ تشریف لائے، پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر چلتا رہا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یوشع بن نون، حضرت الیاس، یہ سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل کے اندر آتے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنا انتخاب بنو اسماعیل میں سے فرمایا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنو اسماعیل میں سے چنا۔ اب ان کو یہ چیز پسند نہیں، صرف حسد کی وجہ سے، بغیاً فرمایا، ان کی بغاوت ہے، یہ حسد ہے ان کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی انتخاب کو پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے چناؤ کو پسند نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب فرما لے، اور نبوت تو ویسے بھی انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو چاہتا ہے وہ منتخب فرماتا ہے۔ اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ان کی تشریف آوری کو قبول نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس یہ ناراضگی پر ناراضگی کے حقدار بن گئے۔ ایک تو ناراضگی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو نہ مان کے مول لی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے کہ تورات کو بھی نہیں مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے رہے اور دیگر انبیاء کرام آئے ان کا بھی انکار کرتے رہے، تو اس وجہ سے بھی اللہ کے غضب کے حقدار بنے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو نہ مان کر بھی اللہ کے غضب کے حقدار بنے اور اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ بن گئے۔ تو یہ فرمایا غضب در غضب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت امیز عذاب ہوگا، یعنی دنیا کے اندر جو عذاب ہے سو ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب دے گا۔ پھر ان کی عزت کدھر جائے گی، پھر جو نام نہاد اپنے لیے انہوں نے فضیلت چنی ہے وہ کدھر جائے گی۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے تشریف لانے سے پہلے بھی ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی رہی ہیں، اور جب وہ تشریف لے آئے، ولادت ہو گئی، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی رہی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو طالب کا شعر ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، آپ خوبصورت چہرے والے ہیں جن کے چہرے کے صدقے سے اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے۔ یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یعنی ان کے چہرے کی بدولت بارش کا سوال کیا جاتا ہے۔ ثِمَالُ الْيَتَامَى، یتیموں کے والی ہیں، عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور بیواؤں پر
دست شفقت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے سہولت پیدا کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی رہا، حضور کی ولادت سے پہلے بھی رہا، اور ظاہر بات ہے جب پہلے ہوتا رہا ہے تو حضور کے تشریف لانے کے بعد کیا سعادتیں نصیب ہوئی ہوں گی۔ اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ کی بہت ساری رحمتیں ہمارے شامل حال ہیں، تو اس رحمت کو تسلیم کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی علم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام عطا فرماتا ہے اس کو مان لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، ورنہ انسان اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔